السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر میں آپ لوگوں کو ایک ماڈل پیپر سنا رہا ہوں۔ یہ ماڈل پیپر معروضی سوالات کی طرز پر بنایا گیا ہے، اور یہی سوالات آپ کے ایس اسلامیات ٹیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کے لیکچر انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر سبجیکٹ، ہر پوسٹ کے لیے جو آپ اپلائی کرتے ہو، تو اس میں جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہوگا تو اس کے لیے آپ یہاں سے تیاری کر سکتے ہیں۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مؤذن کا نام بتائیں جو نابینا تھے۔ تو ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا، اونٹ ہانکنا اور اونٹوں پر سوار سامان بار کرانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس خادم کی ذمہ داری تھی؟ تو یہ حضرت ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی۔ تیسرا، 10 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے خادم کا نام بتائیں۔ ان کا جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کون تھا؟ تو ان کے آقا کا نام تھا امیہ بن خلف۔ پانچواں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ بعد میں کس ملک کے والی مقرر ہوئے؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مصر کے والی مقرر ہو چکے تھے۔ نمبر 6، تاریخ اسلام میں مؤذن رسول کسے کہا جاتا ہے؟ مؤذن رسول کا لقب جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 7، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا ہے، اور وہ بھی 10 ہجری کو۔ اصل میں حج جو ہے یہ 9 ہجری کو فرض ہو چکا تھا، اور پہلے سال جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھجوایا تھا، اور خود نہیں گئے تھے، اور دوسرے سال پھر خود گئے، چونکہ ایک سال گئے پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو ایک حج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 4 عمرے کیے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حج میں 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، 63 اپنے ہاتھ سے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے ہیں، وہ جو قربانی دی ہے۔ اچھا، 8واں نمبر، ایران کے بادشاہ شاہ کسریٰ خسرو پرویز کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کون صحابی گئے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 نمبر، فتح مکہ سے قبل 2 شخصیات مشرف اسلام ہوئی تھی، ایک تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 نمبر، اس شاعر کا نام بتائیں جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ تو اس کا جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 11، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا انتقال کس بیماری سے ہوا تھا؟ تو چھیچک سے ہوا تھا۔ وہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد وہ پھوڑی نکل آئے، اور اس کی وجہ سے زہریلے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، چند حبشیوں کو کرائے پر لے کر، مزدوری پر لا کر، قبر کو دعا کر ان کو لکڑیوں سے دھکیل کر ان پہ ڈالا گیا تھا۔ اچھا، 12 نمبر، غزوہ تبوک اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے غزوہ اسرت۔ اسرت کی معنی تنگی ہوتی ہے، کیونکہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سخت گرمی تھی، کھجور پکنے والے تھے، تو تنگی کا وقت تھا۔ 13، غزوہ تبوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، یہ کب پیش آیا؟ یہ رجب کا مہینہ تھا اسلامی مہینوں میں، اور 9 ہجری تھی، اور عیسوی سال میں 630 عیسوی تھی، اور اکتوبر کا مہینہ تھا۔ 14 سوال، ماہ شوال 8 ہجری فروری 630 کو کون سا غزوہ رونما ہوا؟ یہ غزوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں گئے تھے تو وہ غزوہ تھا، تو وہ غزوہ طائف تھا۔ 15 نمبر، مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں ایک غزوہ ہوا، غزوہ کا نام بتائیں۔ مکہ اور طائف کے درمیان جو وادی ہے اس وادی کا نام حنین ہے، اور اس غزوہ کا نام بھی غزوہ حنین ہے۔ اچھا، 16 نمبر، فتح مبین اور غزوہ فتح سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے فتح مکہ۔ 17 نمبر،
فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں کتنا عرصہ قیام رہا؟ تو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن قیام فرمایا تھا۔ 19 نمبر، فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر کس نے خانہ کعبہ میں اذان دی تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تھی۔ 20 نمبر، کتاب الملک کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علی ابن عباس کی۔ 21، فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام بتائیں۔ تو اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ 22 نمبر، فتح مکہ کے وقت کون ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے؟ تو ان کا جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی یاد رکھنا، کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ابو سفیان کو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن سے یا آپ کی زبان سے ان سے کو برا بلا بھی کہا جائے، کیونکہ ابو سفیان جو ہے انہوں نے اسلام لایا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اور ابو سفیان دو ہیں۔ ایک ابو سفیان بن حارث ہے، یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حارث کے بیٹے تھے، اور ایک ابو سفیان بن حرب تھے، وہ جو زیادہ بہادر اور جنگجو تھے وہ ابو سفیان بن حرب ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے میں میرے خیال میں عبد مناف پہ ملتے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، پھر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب بھی اس طرح ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، یہاں تک تقریباً عبد مناف پر یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسلام لایا ہے، ابو سفیان بن حارث نے، ابو سفیان بن حرب نے بھی اسلام لایا ہے۔ اچھا، 23 نمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے کب روانہ ہوئے؟ یہ 10 رمضان المبارک تھا اور 8 ہجری تھی۔ 24 نمبر، صلح حدیبیہ کی خود ہی خلاف ورزی کرنے کے بعد قریش نے اس معاہدہ کی تجدید کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ اس کا جواب ہے ابو سفیان کو بھیجا تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام نہیں لایا تھا۔ 25 نمبر، غزوہ خیبر میں قلعہ کی ایک بدبخت کاہنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانے میں زہر دیا تھا، اس کا نام بتائے۔ اس کا نام تھا زینب۔ 26، غزوہ خیبر میں 17 مسلمان شہید ہوئے، بتائے اس غزوہ میں کتنے یہودی ہلاک ہوئی؟ 93 یہودی جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے غزوہ خیبر میں۔ 27، غزوہ خیبر میں فتح ہونے والے پہلے قلعے کا نام بتائیں۔ پہلے قلعے کا نام ہے قلعہ نائم۔ 28، خیبر میں کل کتنے قلعے تھے؟ 8 قلعے تھے۔ 29، غزوہ خیبر کس سن ہجری میں ہوا؟ 7 ہجری میں۔ میرے خیال میں سارا غزوہ خیبر شروع ہو گیا۔ اچھا، 30 نمبر، جابر بن حیان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ وہ علم کیمیا کی وجہ سے مشہور ہے، کیونکہ اس طرح سمجھے کیونکہ وہ علم کیمیا کا بانی ہے، یا علم کیمیا کا ایک باپ ہے۔ اچھا، 31، صلح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنا عرصہ حدیبیہ میں رہے؟ یہ میرے خیال میں 3 دن ہے، مجھے 3 دن یاد آ رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، غلط ہوا تو پھر آپ کمنٹ کر لیا کریں۔ 32 نمبر، صلح حدیبیہ لکھتے ہوئے قریش کے سفیر کے اعتراض پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے الفاظ حذف کرنے سے انکار کر دیا؟ یہ الفاظ جو تھے حذف کرنے سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تھا، وہ تھے رسول اللہ کے الفاظ۔ اچھا، 33 نمبر، بیعت رضوان جس درخت کے نیچے لی گئی وہ درخت کون سا تھا؟ کیکر کا درخت تھا، عام طور پر ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہیں کیکر کے درخت۔ 34، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی اسے کیا کہتے ہیں؟ اس بیعت کو بھی بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ 35، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس کس صحابی کو سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 36، حدیبیہ کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ تھے ان کے ساتھ۔ 37، گندک کا تیزاب کس نے دریافت کیا؟ یہ چونکہ کیمسٹری کی طرف ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ کیمسٹری کا بانی تو جابر بن حیان تھا، تو گندک کا تیزاب بھی انہوں نے دریافت کیا ہوگا۔ 38 نمبر، معاہدہ حدیبیہ میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا عہد کیا گیا، یہ مسلمانوں اور کس فریق کے درمیان ہوا تھا؟ یہ قریش مکہ کے درمیان ہوا تھا۔ 39، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح حدیبیہ کی شرائط کس نے لکھے؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھے تھے۔ 40، صلح حدیبیہ کو صلح حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا،
اسی وجہ سے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ صلح حدیبیہ 8 ہجری کو ہوئی تھی۔ 42 نمبر اچھا سوری، یہ صلح حدیبیہ کا سوال غلط میں نے بتا دیا۔ 41 نمبر والا صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ یہ 6 ہجری تھی اور ذی-القعدہ کا مہینہ تھا۔ 42 نمبر غزوہ خندق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 5 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ 43 غزوہ خندق میں ایک صحابیہ بھی شامل تھی، ان کا نام بتائیں۔ ان کا نام میرے خیال میں حضرت رفیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 44 غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس پھوپھی نے بہادری کے جوہر دکھائے؟ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ اور 45 نمبر والا غزوہ خندق میں مشرکوں کے کتنے افراد قتل ہوئے؟ تو مشرکوں کے میرے خیال میں 3 افراد قتل ہوئے تھے۔ 46 نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق میں کس کو جہنم رسید کیا؟ عامر بن عدود۔ اور 47 نمبر غزوہ خندق میں 10 افراد کی ایک ٹولی کی کس ذمہ کی کتنی خندق کا کھودنا تھا؟ میرے خیال میں 10 گز کی لمبائی تھی اور 5 گز کی چوڑائی تھی۔ تو چلو دوستو، آپ کا آج ویڈیو 47 سوالوں پر مشتمل ہو گیا۔ ویڈیو مکمل ہو گئی ہو تو شیئر بھی کرے، چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔